قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا یہ جو اتنا تفصیلی تذکرہ آیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تربیت کا، ہدایت کا، نصیحت کا سامان ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ یہ قوم ذہنی غلامی کا شکار تھی۔ ایک غلامی ہوتی ہے جسمانی غلامی، کہ انسان کا جسم غلام ہو، اور ایک غلامی ہوتی ہے ذہنی غلامی، روحانی غلامی، کہ جسم تو اللہ نے آزاد کر دیا لیکن ذہن غلامی کا شکار ہے، ذہن محکومانہ ہے۔ اور یہ جو ذہنی غلامی ہوتی ہے یہ جسمانی غلامی سے زیادہ بری چیز ہے، کیونکہ جو جسمانی طور پر غلام ہے اسے تو کبھی آزادی نصیب ہو جاتی ہے، لیکن ذہنی غلامی کا شکار لوگ یہ کبھی بھی آزاد نہیں ہوتے۔ آج دیکھیے کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کی صورت میں ایک آزاد ملک عطا فرما رکھا ہے۔ 75 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں ہندوؤں کی اور انگریزوں کی غلامی سے آزاد کر دیا، جسم آزاد کر دیے۔ یہ ملک ایک آزاد ملک ہے، ہم اس آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، ہمارے جسم آزاد ہیں، لیکن ہم ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ اگر آپ ثقافتی حوالے سے دیکھیں تو ہمارے ہاں آج بھی شادیاں ہندوانہ طریقے پر ہوتی ہیں۔ اب یہ مہندی کی رسم ہے یا مایوں کی رسم ہے یا بارات کی رسم ہے یا جہیز کی رسم ہے یا عورتوں کو کمتر سمجھنے کی رسم ہے، لڑکی والوں کو کمزور اور مظلوم سمجھنے کی جو رسم ہے، یہ نتیجہ ہے ہندوانہ ثقافت کو قبول کرنے کا، ہندوانہ تہذیب کو اپنے اوپر غالب کرنے کا۔ یعنی اب جسم تو آزاد ہو گئے لیکن ذہن آزاد نہیں ہوا، جیسا کہ بنی اسرائیل کی حالت تھی کہ مصر سے نکلتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلا مطالبہ کیا وہ یہی تھا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا چاہیے جو نظر آنے والا ہو، جس کے سامنے ہم سجدہ کر سکیں، کیونکہ مصریوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، جن کے غلام رہے 400-450 سال، تو انہیں دیکھا کہ وہ ایک بت کو بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلا مطالبہ یہی کیا کہ ہمیں نظر آنے والا خدا چاہیے۔ تو آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ انگریز چلا گیا لیکن ہم ابھی تک یعنی 75-76 سال کے بعد بھی اسی کی ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ ایک عجیب بات ہے کہ یورپ کا اپنا ایک موسم ہے، یورپ والوں نے اس موسم کے حساب سے اپنے لیے لباس بنائے، لباس منتخب کیے۔ سردی زیادہ ہوتی ہے تو ایسا لباس جو جسم کے ساتھ چپکا ہو، وہ لباس ان کے علاقے کے اعتبار سے ان کو وہی صحیح لگا، انہوں نے اسی کو اپنی زندگی کا ایک انداز بنا لیا، چست لباس کو اپنا لیا۔ موسم ایسا ہے تو ایک مجبوری کے تحت انہوں نے اپنی تقریبات کے لیے، بیام زندگی کے لیے بھی ایک خاص لباس کا انتخاب کیا۔ ہمارا جو خطہ ہے یہ گرم خطہ ہے، اور اس خطے کے لیے ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا چاہیے، ایسا لباس جو اس موسم کے مطابق ہو، لیکن چونکہ ہم ذہنی غلامی کا شکار لوگ ہیں تو ہم نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ اپنی عقل استعمال کی، ہم نے بھی ان جیسا لباس پہننا شروع کر دیا۔ اب ہمارے ہاں جو وکیل حضرات ہیں ان کے لباس کا ایک خاص ضابطۂ اخلاق ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ وکیل جب عدالت میں پیش ہوگا تو وہ پینٹ کوٹ پہن کے پیش ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جون جولائی کا مہینہ سخت گرمی پڑ رہی ہے، حبس ہے، لیکن وکیل صاحب عدالت میں جب پیش ہوں گے تو کوٹ پہننا ضروری ہے۔ بھئی کیوں ضروری ہے؟
اس لیے آپ نے ضروری کر دیا کہ انگلینڈ کی عدالتوں میں وکیل کوٹ پہن کے حاضر ہوتے ہیں۔ بھئی انگلینڈ کا موسم تو دیکھیے اور پاکستان کا موسم دیکھیے، اتنی عقل بھی استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اپنے وکیلوں کو، اپنے ججوں کو کوئی ایسا لباس مقرر کر دیجئے جو اس ملک کے موسم اور آب و ہوا کے مطابق ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ذہنی غلامی، کہ جب کسی سرکاری اعلیٰ تقریب کے اندر حاضر ہونا ہے کہ تو کوٹ اور ٹائی لگا کے حاضر ہونا ہے، کوٹ اور ٹائی ضروری۔ یعنی پاکستان میں بعض ادارے ایسے بھی ہیں کہ جہاں آپ کوٹ اور ٹائی کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کوٹ اور ٹائی کیوں؟ کیا اس موسم، گرمی کے موسم میں کوٹ اور ٹائی برداشت کی جا سکتی ہے؟ لیکن کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انگریز بھی ایسا کرتا ہے، یورپ میں ایسے ہوتا ہے۔ بھئی آپ وہاں کا موسم دیکھیں، یہاں کا موسم دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ذہنی غلامی۔ یہ وہی ذہنی غلامی ہے جس کا بنی اسرائیل کے لوگ شکار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے سامری نے بچھڑا بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور سخت ناراض ہوئے کہ اللہ کے بندو ذرا غور کرو کہ جس اللہ کی توحید کے لیے یہ ساری محنت کر رہے ہیں، تم اس سے بالکل برعکس چلے جا رہے ہو اور خود ہاتھ سے معبود بنا کر ان کو پوجنے لگے ہو، تو تم میں اور مصریوں میں فرق کیا رہا؟ شدید ناراض ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو ایک تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ذہنی غلامی سے باہر آنا چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا ہے تو پھر ہمیں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ غالب قوموں کی ذہنی غلامی اور ان کا محکوم بن کر زندگی گزارنا، یہ تو بنی اسرائیل کا طریقہ ہے، اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ نے ان کا قرآن میں تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر دوسری چیز ہے ناشکری، نعمتوں پر ناشکری۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عیب، ان کی ایک بہت بڑی خامی یہ تھی کہ وہ ناشکرے لوگ تھے۔ نعمتوں کی بارشیں برستی تھیں لیکن ان کی زبانوں پر ہمیشہ گلے اور شکوے رہتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ نعمتوں کی بارش اللہ نے ہم پہ برسا رکھی ہے، ہماری زمینیں زرخیز ہیں، اللہ نے دریا چشمے جاری فرما رکھے ہیں، پانی کی دستیابی اللہ نے دے رکھی ہے، اللہ نے ہر طرح کے موسم دے رکھے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے شکوے اور ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک خامی یہ تھی کہ خوشی کے ملنے پر شکر بجا لانے کے بجائے جشن منانا، ناچ گانا کرنا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ کو نعمت ملی ہے تو آپ میں عاجزی آئے، شکر آئے، اطاعت آئے، اور ایک یہ ہے کہ جشن منائے جائیں، جشن منائے جائیں، ہلا گلا کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کرکٹ ٹیم اگر فائنل جیت جائے تو فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، ہوائی فائرنگ، اور اگلے دن کا اخبار دیکھیے کہ کتنے ہی معصوم لوگ اس فائرنگ کی زد میں، ان گولیوں کی زد میں آ کر جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ یہ بعینی ہی بنی اسرائیل کا طریقہ ہے۔ بسنت آ گئی جی، بہار کا موسم آیا، بسنت آئی، گڈیاں اڑاؤ، اب پتنگیں اڑاتے ہیں، اس کے اندر کیمیکل والی دھات شامل کر کے کتنے ہی معصوم لوگ ان کیمیکل والی ڈوروں کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، کتنے ہی معصوم لوگ۔ یعنی آپ کی خوشی ہے لیکن دوسرے کی جان چلی گئی۔ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے خوشی کے موقع پہ بھی مصیبت کھڑی کر لینا۔ خوشی کا موقع ہے، اس پہ مصیبت کھڑی کر لی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ حادثات 14 اگست کے دن ہوتے ہیں۔ اگر ایک دن لیا جائے تو 14 اگست کا دن پاکستان میں سب سے زیادہ حادثات اس دن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس آج کا دن قانون کی دھجیاں اڑانے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے، تو بس قانون کو پامال کیا جائے، اخلاقیات کو پامال کیا جائے،
یہ بعینہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، وگرنہ آپ قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اٹھائیں اور آج آپ اپنے طرز عمل پہ غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے کس لیے بنی اسرائیل کا قرآن میں تذکرہ کیا۔ قوموں کے بگاڑ کو درست کرنے کا نسخہ ہے کہ قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا جائے، اس کو پڑھیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ جب قومیں اجتماعی طور پر اخلاقی زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے اور ان برائیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی